بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد بالسند المتصل منا الی امیر المومنین فی الحدیث محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ تعالی انہ قال باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم للحسن بن علی ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین۔ وقوله فاصلحوا بینہما وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن حدثنا سفیان عن ابی موسیٰ قال سمعت الحسن يقول استقبل والله الحسن بن علي معاوية بكتائب امثال الجبال فقال عمرو بن عاص اني لا ارى كتائب لا تولى حتى تقتل اقرانها فقال له معاوية وكان والله خير الرجلين اي امر ان قتل هؤلاء وهؤلاء من لي بأمور الناس من لي بنسائهم من لي بزياتهم فبعث إليه رجلين من قريش من بني عبد الشمس عبد الرحمن بن سمرة وعبد الله بن عامر بن قريز فقال اذهبا إلى هذا الرجل فعارضا عليه وقولا له واطلبا إليه فأتياه فدخل عليه فتكلم وقال له وطلب إليه فقال لهما الحسن بن علي إنا بنو عبد المطلب قد أصبنا من هذا المال وإن هذه الأمة قد عاصت في دمائها قال فإنه يعرض عليك كذا وكذا ويطلب إليك ويسألك قال فمن لي بهذا قال نحن لك به وما سألهما شيئا إلا قال نحن لك به فسأله فقال الحسن ولقد سمعت أبا بكرة يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن بن علي إلى جنبه وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى ويقول إن ابني هذا سيدا ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين۔ قال أبو عبد الله قال لي علي بن عبد الله إنما ثبت لنا سماع الحسن من أبي بكرة بهذا الحديث۔ دیکھیے آج کے درس میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہے جن کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ابنی ھذا سید کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِیمَتَیْن کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں مصالحت کرا دے۔ ہماری بات چل رہی تھی مصالحت کے تعلق سے صلح کے بارے میں کہ صلح کرنا اچھی بات ہے۔ اسی تعلق سے یہاں حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے بہت بڑی صلح کی ہے، کیونکہ صلح کرنے کی فائدے بھی ہے اور فضیلت بھی آئی ہوئی ہے، اس لیے حسن رضی اللہ عنہ نے صلح کا راستہ اختیار کیا اور آپس میں اپنے مخالف جو تھے ان کے ساتھ میں صلح کر لی۔ اور یہ صلح کی پیشن گوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی سے فرما دی تھی۔ میں نے آپ کے سامنے جو حدیث کو پیش کیا ہے اس کے اندر حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے
مصالحت کی، اس کو بیان کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کو بھی بیان کیا گیا ہے ایک حدیث کے اندر کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو گود میں لے کر ممبر پر تشریف فرما تھے، تو آپ نے کہا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، یعنی حضرت امام حسن کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے، اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان مصالحت کر دے۔ تو اس کو ان دونوں حدیثوں کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ مصالحت کرنا بہت بڑی اچھی بات ہے، اور مصالحت کیسی ہوگی؟ مصالحت ایک ایسی چیز ہے کہ مصالحت میں کسی ایک پارٹی کو، کسی ایک فریق کو دبنا پڑتا ہے۔ اگر دونوں پارٹیاں اپنی بات منوانے کی کوشش کریں تو مصالحت نہیں ہو سکتی ہے، کسی نہ ایک فریق کو پیچھے آنا پڑے گا، ایک پائری نیچے اترنا پڑے گی، جب کوئی مصالحت ہو سکتی ہے۔ اگر دونوں فریق اپنے موقف پر اڑے رہیں تو مصالحت مشکل ہو جاتی ہے۔ جیسے صلح حدیبیہ میں کیا ہوا؟ صلح حدیبیہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قدم پیچھے ہٹ کر مصالحت کی، مشرکین کی ہر بات کو مانا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ ادا کرنے گئے اور وہاں آپ کو روک لیا گیا کہ آپ مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں، اور اس پر تفصیل سے گزشتہ بات بھی ہمارے سامنے آئی ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کا راستہ تلاش کیا، اپنے ساتھیوں کو مکہ والوں کے پاس میں بھیجا، مکہ والوں نے اپنے ساتھیوں کو حضور کے پاس میں بھیجا، اور مصالحت ہوئی۔ لیکن مصالحت کیسی ہوئی؟ دب کر ہوئی، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے والے مشرکین مکہ کی باتوں کو مانا اور دب کر یہ مصالحت کی ہے۔ لیکن قرآن کریم نے اس مصالحت کو فتح مبین قرار دیا ہے، یہ بہت بڑی فتح ہے۔ حالانکہ صلح جو ہوئی وہ دب کر ہوئی تھی، لیکن قرآن کریم نے اس کو فتح مبین قرار دیا ہے۔ بس مصالحت میں ایک فریق کو دبنا پڑے گا تو بات بنتی ہے، اور اگر کسی فریق کو دبنا پڑے، پیچھے آنا پڑے، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کی مونچھ نیچے ہو گئی، اس کی ناک کٹ گئی، یہ نہ سمجھے۔ اس مصالحت کے اندر انشاءاللہ وہ کامیاب ہوگا، یہ سمجھے۔ حدیث میں آتا ہے من تواضع للہ رفع اللہ، جو اللہ کے لیے خاکساری اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سر بلند کرتے ہیں۔ اس لیے جہاں آپس میں اختلاف پیدا ہو جائے، ایک ہی جماعت کے دو ٹکڑے ہونے کی کوشش ہو جائے، تو اس جماعت کو دو حصوں میں تقسیم نہ کرے، بلکہ ایک ہی جماعت کو قائم دائم رکھے۔ اب یہ کہ دو جماعتیں آمنے سامنے ہو جائے، ایک ہی جماعت میں سے ایک جماعت کے دو ٹکڑے ہو جائے اور اختلاف پیدا ہو جائے، تو آپس میں صلح کرے، مصالحت کرے، اور اگر کسی ایک جماعت کو پیچھے ہٹنا پڑے تو وہ ہٹ بھی جائے، اس لیے کہ اتحاد بہت بڑی چیز ہے۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صلح حدیبیہ سے ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے کہ کبھی کبھی دب کر صلح کرنا بھی بہت بڑی کامیابی ہے، جس کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے۔ آج کل ہر آدمی، ہر جماعت، ہر فریق یہ چاہتا ہے کہ میں حق پر ہوں، اور حق پر ہونے کی وجہ سے وہ اپنی جان بھی نچھاور کر دیتا ہے۔ اور تاریخ اسلام کے اندر ایسے کئی واقعات ہمارے سامنے آئے کہ جو جنگیں ہوئی وہ حق بجانب سمجھ کر ہوئی کہ میں حق بجانب ہوں، اور بڑی بڑی عظیم جنگیں ہوئی۔ لیکن مدعے کی بات یہ ہے کہ ہمیں، اگر ہم حق سمجھے اور ہر جماعت اپنے کو حق سمجھے تو آپس میں اتحاد ہونے والا نہیں، مصالحت نہیں ہونے والی ہے۔ اس لیے اس بات پر باریک بینی سے غور کریں کہ ہمیں اپنی منوانا ہے یا ہمیں دین کی بات کو ماننا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے قابل اتباع ہے۔ دیکھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے دب کر مصلحت کری، صحابہ اکرام تو مصالحت کرنے کو تیار ہی نہیں تھے۔ کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں طاقت دی ہے اور ہم حق پر ہیں۔ کیا کہا؟ ہم حق پر ہیں، ہمیں طاقت دی ہے، ہم مقابلہ کریں گے، آپ دب کر مصالحت نہ کریں۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مصالحت کی، دب کر کی۔ تو کبھی کبھی دب کر مصالحت کرنے کے اندر بھی فائدہ ہو جاتا ہے۔ آج ہمارے کہیں ایسے ادارے ہیں جن کے اندر اختلاف ہوتا ہے، دو جماعتیں ہو جاتی ہے، اور ہر جماعت اپنے آپ کو حق بجانب سمجھتی ہے، اور وہ جماعت دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، وہ ادارہ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، مسجدیں دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، اور ایک آپس میں انتشار بڑھتا ہی رہتا ہے۔ آج ہم دیکھے ہم نے کہ کئی ادارے کے اندر اختلاف ہوا، دو ادارے بن گئے۔ مسجدوں کے اندر اختلاف ہوا، الگ الگ مسجدیں بن گئی۔ دین کے کام کرنے والوں نے آپس میں اختلاف کیا تو دو جماعتیں بن گئی اور الگ الگ کام کرنے والے بن گئے۔ تو دیکھیے اسی بات کا کہ یہاں دونوں جماعتوں نے اپنے آپ کو حق بجانب سمجھا اور اپنے رائے پر، اپنے سوچ پر ڈٹے رہے، اور اپنے آپ کو حق بجانب سمجھ کر وہ اپنے ہی کام کو صحیح سمجھے، اور سامنے والے کے کام کو غلط سمجھے، سامنے والوں کی رائے کو غلط سمجھے، سامنے والوں کے مشورے کو غلط سمجھے، اور سامنے والوں کی کام کی ترتیب کو اور سامنے والے کی رائے کو غلط سمجھے، اور اپنے کو صحیح سمجھ کر اپنی بات ہی پر اٹے رہے۔ اس طرح ایک دین کے کام کے اندر اختلاف پیدا ہوا، اور یہ اختلاف کبھی کبھی اتنا وسیع ہوتا ہے کہ پوری دنیا دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، پوری دنیا دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ آدم علیہ السلام ایک انسان تھے، اللہ نے آپ کو پہلا نبی بنایا ہے، اور آپ سے اللہ تعالیٰ نے افزائش نسل کو بڑھایا ہے، اور دنیا کے اندر انسانیت کو پیدا کیا ہے، انسانوں کو پیدا کیا ہے، اور لاکھوں کروڑوں اربوں اب جو انسان دنیا کے اندر وجود آئے صرف ایک آدمی کی وجہ سے، ایک آدمی کی وجہ سے اللہ نے پوری انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ یہ ایک ہی تھے،
لیکن ایک انسان کی اولاد ہے لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہی ایک انسان کی اولاد کتنی جماعتوں کے اندر، کتنے فرقوں کے اندر، کتنے مذہبوں کے اندر بڑھ گئی، پوری دنیا کا وہ لگا ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ دنیا کے لوگ کتنے حصوں میں تقسیم ہو گئے، جبکہ ایک ہی انسان کی اولاد ہے، کتنے مذہب بن گئے، کتنی جماعتیں بن گئی۔ تو بہرحال یہ اختلاف ایسا ہوتا ہے کہ یہ اتنی دور تک پہنچا ہے کہ پوری دنیا کے اندر کئی جماعتیں بن گئی ہیں، کئی ملک بن گئے، ہر ایک کا مذہب الگ الگ بن گیا۔ تو یہ طریقہ چلا ہے اپنے آپ کو صحیح حق پر سمجھنے کا۔ اسی طرح ہمارے یہ اپنے اتنا بڑھ گیا دینی امور اور دینی کام کے اندر بھی یہ اتنا بڑھ گیا کہ دین کے وہ شخصیتیں جو ایک ہی جگہ پلے بڑے، جنہوں نے زندگی لگا دی، اور ایک موڑ ایسا آیا کہ آپس میں اختلاف ہوا اور ہر شخص اپنے اختلاف کو بحق جانب سمجھا، حق بجانب سمجھا، اپنے آپ کو حق پر سمجھا اور اپنے ہی سوچ سمجھ پر اڑا رہا، اور آخر یہ ہوا کہ ایک جگہ سے جو پلے بڑے، دین کی محنتیں کیے، دین کو سیکھا سکھایا، وہاں بھی یہ معاملہ ہوا کہ وہیں سے دو جماعتیں بن گئی، وہیں سے دو جماعتیں بن گئی اور پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آئی، اور پوری دنیا دو حصوں میں دینی کام کے اعتبار سے ہو گئی۔ یہ ایک دنیا کا بہت ہی بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ اتنی بڑی جماعت، اتنے دین کے کام کرنے والے، جو ہم دوسروں کو مصالحت کی، اتحاد کی، اتفاق کی دعوت دیتے تھے، آج یہی لوگ ہم آپس میں دو جماعتوں کے اندر بڑھ گئے، اور اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، آپس کا اختلاف اتنا دور تک پہنچ گیا کہ اللہ ہی اس کے شر سے بچائے۔ اگر یہاں بھی حضور پاک کی سیرت پر عمل کیا جاتا اور کوئی دب کر مصالحت کر لیتا تھا تو انشاءاللہ اس کے اندر پوری امت کا فائدہ ہوتا، جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ میں کر کے بتایا تھا کہ صلح دب کر کی اور اللہ نے اس کو فتح مبین قرار دیا اور کام بڑے اچھے انداز سے چلا۔ اگر یہاں بھی اگر یہی کام کیا جاتا، مصالحت کا دب کر مصالحت کی جاتی، تو انشاءاللہ آج جو پوری دنیا دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، جو ایک دوسرے کے مخالف ہو گئے، ایک دوسرے کو سلام کرنے کو تیار نہیں، غیروں کو سلام کرنے کو تیار، لیکن ایمان والوں کو سلام کرنے کو تیار نہیں، تو یہ ماحول نہ ہوتا۔ بہرحال مصالحت بہت بڑی چیز ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے بھی اسی بات کو مد نظر رکھا اور مصالحت کری۔ اس حدیث کے اندر اسی کو بیان کیا گیا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ، میں آپ کو حدیث کا ترجمہ بتلاتا ہوں۔ اس حدیث کا لب و لباب یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پہلے سے ملک کے ایک حصے کے فرمان رہا تھے،
یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو ایک حصے کا فرمانروا بنایا گیا تھا، تو حضرت علی کے زمانے کے اندر بھی وہی رہے، فرمانروا تھے۔ لیکن جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا تو خلیفہ بننے کی وجہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہیے تھا، جیسے کہ وہ حضرت عثمان کی خلافت پر بیعت کیے تھے، انہی کے تابعداری میں کام کر رہے تھے۔ اسی طرح یہاں بھی علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کو ماننا چاہیے تھا، ان کی تابعداری میں کام کرنا چاہیے تھا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو بیعت پر راضی کرنے کے لیے بہت کوشش کی، لیکن آپس میں جنگیں ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جب شہادت ہو گئی تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرمانروا بنے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ کو بیعت پر مجبور کرنے کے لیے پہاڑوں جیسا لشکر شام کی طرف لے کر چلے کہ چلو معاویہ سے بات کر لیں گے، بیعت کے لیے ان کو مجبور کریں گے۔ ادھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس کے ساتھیوں میں حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ ایک شخصیت تھی، بہت مدبر مفکر تھے۔ انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو صورتحال کی خبر دی کہ حسن رضی اللہ عنہ ایک بہت بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں، اور کہا کہ میں ایسا لشکر دیکھ رہا ہوں جو پیٹھ نہیں پھیرے گا، ایسا زبردست لشکر ہے، یہاں تک کہ ہم عمروں کو قتل کرے گا۔ یعنی وہ لشکر اتنا بڑا ہے کہ اپنے ہم عمروں کو قتل کرے گا، یعنی اپنے برابری والوں کو، جوانوں کو قتل کرے گا۔ اس لیے آپ بھی جوابی کارروائی کے لیے بڑا لشکر تیار کریں۔ حضرت عمر ابن عاص نے مشورہ دیا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا کہ آپ بھی بڑا لشکر تیار کریں، اینٹ کا جواب پتھر سے دیں۔ حضرت معاویہ نے ان سے کہا کہ باخدا، حضرت معاویہ نے ان سے کہا کہ اے عمر، اگر انہوں نے ان کو مار دیا اور انہوں نے ان کو مار دیا، انہوں نے ان کو مار دیا اور انہوں نے ان کو مار دیا، تو لوگوں کے معاملات سنبھالنے کے لیے میرے پاس آدمی کہاں رہ گئے؟ یعنی ان کے لشکر نے ہمارے لشکر کے لوگوں کو مار دیا اور ہمارے لشکر کے لوگوں نے ان کے لوگوں کو مار دیا، تو ہمارے پاس میں آدمی کہاں رہے گی؟ اور پھر یہ بیوہ ہو جائے گی، ان کی عورتیں بیوہ ہو جائے گی، تو میں ان کی بیوہ کو کیسے سنبھالوں گا اور ان کی جائیداد کا کس طرح انتظام کروں گا؟ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ بس تمہارے مشورے کے مطابق مقابلے کے لیے میں زبردست لشکر تیار نہیں کروں گا۔ جو تم رائے دیتے ہو کہ لشکر تیار کرو، تو میں تمہارے مشورے پر عمل نہیں کروں گا اور لشکر تیار نہیں کروں گا، بلکہ مصالحت کروں گا۔ کیا کہا؟ مصالحت۔ دیکھیے، باپ کے تعلق سے یہ بات آئی کہ مصالحت کرنا اچھی بات ہے، اور باپ اور کتاب جو چلی ہے ہماری اسی کے موضوع پر کہ مصالحت، صلح کرنا، تو دیکھیے اسی مصالحت کی وجہ سے اس حدیث کو یہاں لایا اس باب کے اندر، تو کہا کہ میں مصالحت کروں گا۔ چنانچہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے پاس قریش کے قبیلہ بنو عبد الشمس کے دو بڑے آدمی عبد الرحمن ابن سمورہ اور عبداللہ ابن عامر کو بھیجا، اور دونوں سے کہا کہ اس شخص کے پاس جاؤ اور دونوں ان کے سامنے پیش کرو، یعنی مصالحت کی گفتگو کرو، ان سے مصالحت کی بات کرو، جاؤ اور دونوں ان سے کہو، یعنی ان کو سمجھاؤ، اور دونوں ان سے مطالبہ کرو، ان سے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے مطالبہ کرو کہ وہ خلافت سے دستبردار ہو جائے، یعنی آپ خلیفہ نہ رہیں، خلافت سے دستبردار ہو جائے۔
جا ایسا کہو ان کو۔ چنانچہ وہ دونوں ان کے پاس گئے اور ان سے گفتگو کی اور ان سے باتیں کی اور ان سے مطالبہ کیا کہ وہ خلافت سے دستبردار ہو جائے۔ کہاں سے؟ خلافت سے دستبردار ہو جائے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے ان کو جواب دیا کہ ہم عبد المطلب کی اولاد ہے۔ کس کی؟ عبد المطلب کی اولاد ہے۔ ہم مال و دولت کے بھوکے نہیں، مال و دولت کے، عزت کے بھوکے نہیں۔ ہمارے پاس مال بہت ہے، مال بہت ہے، لہذا مال و دولت کا سبز باغ مت دکھاؤ۔ البتہ یہ امت اپنے خون میں لتھڑ چکی ہے، لہو لہار ہو چکی ہے، یعنی صفین میں پشتوں کے پشت لگ چکے ہیں۔ اب پھر اس کی نوبت آ گئی۔ یہ امت تو پہلے ہی خون ریزی کے اندر ملوث ہو چکی ہے کہ اب اور بھی امت کو لہولان کیا جا۔ بس اس نقطۂ نظر سے سوچو تم کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ حضرت حسن نے کہا کیا کرنا ہے سوچو۔ دونوں نے حضرت حسن سے کہا معاویہ آپ کے سامنے اور یہ پیشکش کرتے ہیں اور آپ سے مطالبہ کرتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں کہ آپ ابھی خلافت سے دستبردار ہو جائے اور حضرت معاویہ کے بعد خلیفہ بنے۔ آپ دستبردار ہو جائے، ابھی ہو جائے، مطلب یہ کہ ابھی تو آپ دستبردار ہو جائے خلافت سے، جب معاویہ کا انتقال ہو جائے گا تو اس کے بعد میں آپ نے بن جانا، ابھی تو آپ دستبردار ہو جائے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کہا وہ جو پیشکش کرتے ہیں اس کی ذمہ داری کون لیتا ہے؟ یعنی معاویہ رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی دستبردار ہو جائے آپ اور ان کی بات کو مانو، اور یہ پیشکش آپ سے کرتے ہیں کہ بعد میں دیکھیے جائیں گے آپ کو بنا دیا جائے گا۔ تو دونوں نے کہا کہ ہم ذمہ دار ہیں، ہم اس کی ذمہ داری لیتے ہیں کہ ہم اس بات کو منوائیں گے، مان لیں گے۔ بس حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے ان کے سامنے کچھ مطالبے رکھا کہ بھائی ٹھیک ہے، میں مصالحت کرنے کو تیار ہوں، دستبردار ہونے کو تیار ہوں، لیکن یہ باتیں ہیں میری، یہ شرطیں میری ہے، اگر یہ شرطیں آپ کو منظور ہے تو مصالحت قبول ہے۔ ان دونوں نے کہا کہ ہم اس کے ذمہ دار ہیں، ہم اس کو قبول کریں۔ چنانچہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کر لی۔ یہ ہماری باب کا پوائنٹ ہے کہ صلح کر لی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے یہاں اس کو بیان کیا جا رہا ہے، یعنی یہ دو جماعتوں کے اندر صلح کرنے کا جو مسئلہ ہے اس کی پیشن گوئی حضور نے دی تھی، اسی کو امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر دیکھا، اور درحال ہے کہ حضرت حسن آپ کے پہلو میں تھے، حسن رضی اللہ عنہ آپ کے پہلو میں تھے، اور آپ کبھی لوگوں کی طرف دیکھتے تھے اور کبھی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھتے تھے، اور فرماتے تھے کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، میرا یہ بیٹا سردار ہے، اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان انصاف کے ساتھ، دو بڑی جماعتوں کے درمیان معاملات کو سنوارے، یہ فرمائے۔ تو بہرحال حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے دو جماعتوں کے اندر صلح کی تھی، اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی۔ تو اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ مصالحت کرنا اچھی بات ہے۔ کاش کہ آج امت جو آپس کے اختلاف میں پڑ چکی ہے
اور جتنا نقصان دین کا یہ ہمارے اختلاف کی وجہ سے ہو رہا ہے، اگر یہ آپس میں اپنی شرطوں کو پیچھے ڈال کر اگر آپس میں مصالحت کر لیتے تو بڑا اچھا ہوتا۔ اس لیے کہ اگر کوئی اپنے آپ کو سردار بننا چاہے تو سردار تو ہر جا کے نشینت صدر است، سردار کہیں بھی جا کے بیٹھے سردار ہی رہتا ہے۔ آج ہم دیکھ رہے مسلمانوں کے دلوں میں جو مقام حسن رضی اللہ عنہ کا ہے، اتنا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا نہیں ہے۔ جتنا نام لوگ حسن کا لیتے ہیں اتنا نام حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا نہیں لیتے ہیں۔ لوگ بہت معتقد ہیں حسن رضی اللہ عنہ کے، اتنے معتقد امیر معاویہ کے نہیں ہیں۔ اس لیے اگر کوئی اپنے آپ کو صدر رکھنا چاہتا ہے اور وہ مصالحت کر لے کچھ شرطوں کو مان کر، تو صدر ہی رہتا ہے اور لوگ اس کو صدر بناتے ہی تھے۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ امت کے اس اختلاف کو دور فرمائے اور آپس میں مل بیٹھ کر آپس میں اپنے حقوق کو پیچھے ڈال کر، اپنے مطالب کو پیچھے ڈال کر دین کے کام کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔